اور میں جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جنرل جو منیر ہے اس کے دور میں ایک جسٹس منیر پیدا کیا گیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کردار درست کریں، کیونکہ پاکستان کو جو بہت سارے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ ابھی کل ایک آرڈر میں نے پڑھا، لاہور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر نکلا جس میں ایڈیشنل سیشن جج سرگودا جو ہیں اے ٹی سی کے بھی جو جج ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ایک الارمنگ سچویشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ محمد عباس صاحب ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے، ہم ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جو اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور بنیادی حقوق اپنے جو سرگودا کے اندر اے ٹی سی کے اندر جو کیسز کر رہے ہیں وہ جس طرح ان کو آئی ایس آئی کے لوگ ملنے آئے، آرڈر شیٹ کے اندر لکھا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیوں آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں وہ سیشن جج کے کیوں ملنے گئے؟ تو یہ سارے جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر ہم سب کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، جو جمہوری قوتیں ہیں اس کو پاکستان کے اندر اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی جمہوری حکومت ہے، یہ پپٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہمیں ان کے خلاف بھی آواز اٹھانی پڑے گی اور ہم تمام ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ بار کی ہیں چاہے وہ جوڈیشری کے اندر ہیں، جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آخر میں پھر اسی پرنسپل پہ بات کروں گی کہ بالکل ہمیں اگر ایلیویشنس میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی، سینیورٹی کے اوپر نہیں ہوتی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور آخری ایک بات بڑی کی جاتی ہے کہ خاتون جج، ایک خاتون جج کا نام چل رہا ہے، ہم بالکل چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت پہ، وہ آنے والی چیف جسٹس ہیں، اپنے وقت پہ آئیں، وہ چیف جسٹس بنے، ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اس سے پہلے فخر کھوکھر صاحبہ کو یہاں پہ چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا تو پروفیشنل گروپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ہم ایک پروگریسو آواز ہیں اور ہم اس خاتون کے لیے بھی جو اپنے وقت پہ آئیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ابھی اگر کوئی میرٹ کو بائی پاس کر کے کرتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کریں۔ تھینک یو۔ شکریہ میڈم ربیہ باجوہ۔ خاموشی ہے، باروں کو بھی مختلف انداز میں دبایا گیا۔ سپریم کورٹ بار کا رول آپ کے سامنے ہے کہ کسی بھی ایک ایشو کے اوپر رول آف لا یا ہیومن رائٹس وائلیشنس کے حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ جو ملک کو خاموش کرنا چاہتی ہیں اور غیر جمہوری قوتوں کے اعلیٰ کار ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا ہے کہ جن کا جو موقف ماضی میں رہا، 2022 میں وہ خط لکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، جو ان کا رول تھا کہ سینیورٹی پرنسپلس کو فالو کر کے تو ایلیویشنز ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں، اور آج جب وہ خود چیف جسٹس بنے ہیں تو اسی پرنسپل کو جو ان کے سامنے پامال ہو رہا ہے اس کے وہ حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کے اس کردار کی مذمت کروں گی، اور دوسرا یہ بالکل درست بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ایلیویشنز ہوں، اگر ہم جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، ڈگنیٹی آف انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اور کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو ایلیویشنز ہیں سپریم کورٹ میں وہ میرٹ کے اوپر اور سینیورٹی کے اوپر، جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو فالو کرتے ہیں سپریم کورٹ میں لے کر جائیں ججز کو۔ اصل ایشو کیا ہے جس پہ ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے بات کی، وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو اپنے من پسند ججز کے ساتھ بھرنا چاہتے ہیں، پک اینڈ چوز کر کے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ججز کو لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ جو آوازیں اب سپریم کورٹ سے بھی اٹھی ہیں ان کو دبایا جائے۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو ایک واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں، ہر ادارے کے اندر وہ موجود ہیں، ہماری بارز کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو حکومتی نمائندے بنے ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کے تو وہ ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، ان اداروں کی مرضی سے۔ دوسری جدوجہد کی کنٹینیوٹی میں ہم لوگ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہمارے ساتھ کیا، ہمیں ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے جو وکلا کی ڈویژن کے حوالے سے تھا، اور اس کا اصل مقصد جو سازش تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ یہ تھی کہ وکلا کو ڈیوائڈ کر کے ان کی آوازوں کو خاموش کیا جائے اور بار کو کمزور کیا جائے۔ ہم بالکل بار کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، ہماری آوازیں اٹھتی رہیں گی۔